اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم الى آخر الآیہ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے بیان میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 4 دفعہ مینشن کیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں کس طرح پکارا ہے۔ قرآن میں جب بھی مخاطب ہوئے تو یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یہ میں نے آپ کو پچھلے بیان میں بتایا تھا۔ اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور پرافٹس کی ہمیں اسٹوریز بتائی ہیں۔ ہمارے اسٹیٹس، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسٹیٹس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، وہ کس طرح بیان کیا ہے، اور ان کے جو نام ہے وہ کس طرح استعمال ہوئے ہیں قرآن میں، اور نام جب بھی استعمال ہوا ہے اس کے بعد ٹائٹل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضرور استعمال کیا ہے، صرف خالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہیں کیا۔ تو باقی جو پرافٹس تھے اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پرافٹس تھے، انبیاء تھے، تو علیہ السلام، تو ان کی جو قوم جب ان کو پکارتی تھی، ان سے جو کافر لوگ تھے جب ان سے مخاطب ہوتے تھے تو ان کی ان کی ریسپیکٹ نہیں کرتے تھے۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینشن کیا ہے، یا شعیب علیہ السلام جب اس کی قوم ان کو بولتی تھی، ان کو پکارتی تھی یا ان سے بات کرتی تھی تو وہ اس طرح نہیں کرتی۔ اگر مثال کے طور پہ آپ ہوتے یا ہم ہوتے تو ہمارے آگے اگر کوئی پرافٹ ہوتا تو ہم کہتے ہیں پرافٹ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ریسپیکٹڈ وے میں بات کرتے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینشن کیا کہ جب ان کی قوم جو تھی وہ ان سے مخاطب کرتے تھے تو وہ ڈس ریسپیکٹڈ وے میں جو ہے وہ ان سے مخاطب کرتے تھے۔ جیسے کہا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب جو تم زیادہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا آپ جو کچھ زیادہ بولتے ہو، تو یہ ان کی ریسپیکٹ نہیں کرتے تھے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مینشن کیا ہے۔ جیسے صالح علیہ السلام، یا صالح قد کنت فینا مرجوعا، او صالح ہمیں یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں آپ میں بہت سی امیدیں تھی، ہمیں آپ میں بہت سی امیدیں تھی، کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ جو قومیں تھی، یہ کافر لوگ جب پرافٹ سے اپنے نبیوں سے مخاطب کرتے تھے تو ڈس ریسپیکٹڈ وے میں مخاطب کرتے تھے، ان کی ریسپیکٹ نہیں کرتے تھے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مینشن کر کے یہ چیز بتائی ہے۔ لیکن آپ کو یہ چیز بھی پتہ ہے کہ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تھے تو مشرکین مکہ جو تھے، کافر جو تھے، مشرک، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے یا محمد، یا محمد۔ وہ ریسپیکٹ نہیں کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کہتے ہیں، وہ نہیں کہتے تھے، وہ نام سے پکارتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دفعہ بھی قرآن میں یہ چیز مینشن نہیں کی۔ اللہ عز و جل نے پورے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کافر لوگ تھے، جو قریش تھے، مشرک تھے، انہوں نے ان کو، حالانکہ وہ کافی دفعہ انہوں نے پکارا، ڈس ریسپیکٹ کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز مینشن نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چیز بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسٹیٹس ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، وہ خاتم النبیین ہے، وہ سارے نبیوں پہ مہر ہے، ختم ہے۔ تو ان کا اسٹیٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز مینشن نہیں کی کہ قرآن میں آپ کو یہ چیز بتائے کہ جو کافر لوگ ہیں اگر وہ بھی ان سے ڈس ریسپیکٹ وے میں بات کر چکے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ چیز مینشن نہیں کی قرآن میں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن تھا وہ ایک رسول تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچانا ان کا بہت بڑا مشن تھا۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے احکام تھے وہ پہنچانے کا ان کا وہ پیغام، جسے ہم کہتے ہیں پیغمبر اور رسول، یہ ان کا جو ہے وہ مشن تھا۔ جو اس کے نزدیک کے لوگ تھے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ دوست بھی تھے، وہ جو ہے وہ باپ بھی تھے، وہ ہسبینڈ بھی تھے، وہ ان کے امت المؤمنین، ان کی وائف بھی تھی، اور وہ انکل بھی تھے، اور وہ بھتیجے بھی تھے۔ تو یہ سارے رشتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ لیکن فار ایگزامپل جب بھی کوئی بھی اگر مثال کے طور پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی اور کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاتے تو یہ نہیں کہتے قال محمد، یہ نہیں کہتے، یہ کبھی بھی نہیں کہا۔ انہوں نے کہا قال رسول اللہ،
اسی طرح امت المؤمنین جو مدرس آف دا بلیورز جو بھی ہیں، جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ نہیں کہتی تھی قال صدیق، یہ نہیں، امت المؤمنین یہ نہیں کہتی تھی قال مائی ہسبینڈ. تو یہ چیز قرآن میں، یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی. جو سراؤنڈنگ میں اس کے رشتہ دار تھے، جو بھی لوگ تھے، ان کو یہ چیز پتہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح پکارا ہے، کس چیز سے اور کس طرح نہیں پکارا. تو ان کو یہ چیز پتہ تھی. تو آپ کو جب بھی کوئی بھی حدیث ملے گی، اس وقت بھی وہ لوگ کہتے تھے قال رسول اللہ. جب بھی کسی تیسرے بندے سے بات کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، تو کہتے تھے قال رسول اللہ. کبھی بھی انہوں نے نام نہیں لیا. ان کا ہر وقت ٹائٹل، ان کا لقب جو ہے اس سے پکار کے آپ کو جو بھی حدیث ملے گی اس میں آپ کو یہی چیز ملے گی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے. یہ لوگ اس وقت جو لوگ تھے، یہ ان کو چیز پتہ تھی. اب قرآن میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 5 دفعہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے مینشن کیا گیا ہے. ایک دفعہ احمد جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا، اور 4 دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب بھی نام مینشن کیا گیا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹائٹل ضرور مینشن کیا ہے. جو اللہ عز و جل نے ٹائٹل ان کا جو ہے وہ مینشن کیا ہے. تو جیسے بساکت ما کان محمدن ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن لیکن however وہ اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ. تو اسی دوسری جگہ پہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں. یہاں پہ بھی ٹائٹل، پچھلی جگہ پہ بھی ٹائٹل رسول. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نام جو ہے وہ مینشن نہیں کیا. تیسری جگہ پہ محمد الرسول اللہ، وہاں پہ بھی یہ ہے الفتح سورت میں محمد الرسول اللہ والذین معہ. جب آپ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس کے بعد جو ہے جو 4th ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے سورۃ محمد میں. سورۃ محمد جو ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پوری سورہ ہے. اس سورہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تھے تو اس وقت جو منافق لوگ تھے مدینے میں، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی بات سنتے تھے تو اس سے پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ جو بات ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی ہے، یہ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، یا یہ خود اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. انہوں نے 2 چیز کا جو ہے وہ فرق رکھا. جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پڑھ رہے ہیں، قرآن جو ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ حق ہے. جب وہ رسول ہیں، مطلب قرآن پہنچا رہے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر وہ کام کر رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ جب قرآن کی بات نہیں کر رہے، وہ صرف محمد ہے، تو ہم اس کی وہ بات جو ہے وہ ہم نہیں مان سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اس کے اپنے اوپینین ہے، وہ اس کے اپنے خیالات ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ جب جنگ بدر لگی، جنگ بدر میں کافی سامان چاہیے تھا، ڈونیشن چاہیے تھا، ان کے لیے ساری چیزیں چاہیے تھی. تو انہوں نے منافقین مکہ مدینہ نے کیا کہا، جو منافق لوگ تھے. لیکن آج کل بھی آپ کو یہ لوگ، ایسے لوگ ملیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو چیز بتا رہے ہیں یہ قرآن میں ہے. اگر قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر حدیث اسٹف ہے تو ہم سے یہ ہم نہیں مانتے. قرآن میں ہے، اللہ کا احکام ہے، وی ایگری، اٹس اوکے، اٹس ٹروتھ. لیکن اگر حدیث ہے تو یہ حدیث ہو سکتا ہے یہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، معاذ یہ حدیث جو ہے وہ من گھڑت بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کو اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو آپ کو حدیث سمجھنے کے لیے آپ کی زندگی کے 10-15 سال دینے چاہیے، مہندس بننا چاہیے. حدیث ایک بڑی انجینئرنگ ہے، بڑی سائنس ہے. تو حدیث کی سائنس کو سمجھنے کے لیے ٹائم دینا چاہیے. جو لوگ حدیث کی سائنس کو سمجھتے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے 10 سال 15 سال 20 سال اپنی زندگی کے صرف حدیث کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں لگا دی. آپ ان سے جا کے پوچھیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث جو ہے یہاں پہ نہیں لاگو ہوتی، یہاں پہ لاگو ہوتی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کے سامنے اگر کوئی بھی حدیث پڑھتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھوٹی ہے، ہمارے علم میں نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے. تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. تو جب جنگ بدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام دیا، حکم بھیجا، جنگ بدر کے لیے تیاری کر رہے تھے، تو جب جنگ بدر کی تیاری ہو رہی تھی تو منافقین نے کہا کہ جو منافق لوگ تھے مدینے میں، انہوں نے کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے ہے،
کوئی سورہ تو آئی نہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سورہ, تو جو کہتے ہیں کہ ہم بلیور ہیں, ہم ایمان رکھتے ہیں, انہوں نے کہا یہ کوئی سورہ نازل کیوں نہیں ہوئی اس بات پہ, اس جنگ کے لیے کوئی اللہ کا احکام کیوں نہیں آیا؟ اللہ کا احکام آتا تو ٹھیک ہے ہم مانتے, لیکن اللہ کا احکام نہیں ہے. تو ان کا کہنا کیا تھا, جب اللہ کا احکام نہیں ہے تو یہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے خیالات ہیں یہ اللہ کے احکام نہیں ہو سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز کیسے منشن کی؟ اللہ عز و جل نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ جو ایمان لے کے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے. وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم, اور ایمان لے کے آئے جو چیز نازل کی گئی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ, وهو الحق من ربهم, اور وہ جو ہے حق کے ان کے رب کی طرف سے, وہ چیز حق ہے. وہ جو ایمان لے آئے, نیک عمل کیے, اور جو چیز نازل کی گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول مینشن نہیں کیا. کیوں نہیں مینشن کیا؟ اس لیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب رسول ہیں تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر جب محمد ہے, جب وہ اپنی طرف سے بات کرتے ہیں کسی دوست کے ساتھ, فیملی ممبر کے ساتھ, تو وہ جو بات ہے وہ ہم نہیں مانیں گے. سوری. تو یہ جو چیز ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ جو ٹائٹل ہے وہ مینشن نہیں کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے تب بھی اس کی ہر ایک بات, ہر ایک ان کا جو کریکٹر ہے, ان کی جو بات ہے, ان کا لائف اسٹائل ہے, ان کا ہر جو چیز ہے وہ حق کے اپنے رب کی طرف سے. جو بھی چیز ہے حق ہے, جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ یہ سمجھے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ, وہ آپ کے رب کی طرف سے سچ ہے. اور یہ نہیں ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پڑھتے ہیں تو پھر آپ وہ بات مانیں, لیکن اگر آیات نہیں پڑھتے تو پھر آپ نہیں مانیں. تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں بتائی ہے کہ جو بھی چیز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی ہے وہ بھی حق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. یہ چیز ہمیں سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری ساری عبادتیں, روزے, نمازیں یہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.